بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان شریف کا 28واں روزہ ہے۔ آج ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ یہ سورۃ بروج آیت نمبر 10 اور 11 پارہ نمبر 30۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، بے شک جنہوں نے ایذا دی، تکلیف دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ پاک نے کتنا پیار ارشاد فرما دیا۔ اللہ پاک نے واضح فرما دیا، بے شک جنہوں نے ایذا دی، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں کسی مردوں کو اور عورتوں کو، اللہ پاک نے فرما دیا، اور عورتوں کو پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے یہاں پہ معاملات کے حوالے سے ہم بہت زیادہ تکلیفیں دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ پہ فرما دیا، اگر کسی مرد نے کسی مرد کو تکلیف دی ہے، اگر کسی عورت نے کسی عورت کو تکلیف دی ہے اور پھر اس سے معافی نہیں مانگی، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی، پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے، اس سے معافی نہیں مانگتا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ پاک نے ڈائریکٹ فرما دیا کہ اس کے لیے ڈائریکٹ جہنم کا عذاب ہے۔ اور آگے فرما دیا، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، اور ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کا عذاب بھی دیا جائے گا اور آگ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جہنم کی مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ لوگوں کی صورتحال یہ ہوتی ہے، اگر جو انسان غیبت کرتا ہے اس کو وہاں پہ کیا سزا ملے گی، اس کے ناخن بڑے کر دیے جائیں گے اور ناخنوں کے ساتھ اپنے آپ کو خارج کرتا رہے گا، بہت اتنی زیادہ خارج کرے گا وہ جسم اس کا زخمی ہو جائے گا، اس کے بڑے بڑے ناخن ہوں گے جیسے کیل نما ہوتے ہیں ناخن، وہ اپنے آپ کو خارج کرتا رہے گا۔ کچھ لوگوں کی یہ سزا ہوگی، کچھ لوگوں کی سزا یہ ہوتی ہے اور وہاں پہ ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کی سزا یہ ہوتی ہے وہاں پہ گرم جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ پر نے یہاں پہ فرما دیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سا عذاب اور کتنا زیادہ عذاب ہوگا۔ اور آگے فرما دیا ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اور بھی عذاب ہو سکتے ہیں اور آگ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے ان کو۔ جو انسان مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو مرد یا کوئی عورتیں کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اور آگے فرما دیا بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ دیکھو اللہ پر نے آگے خوشخبری دی، اگر جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے، بہترین کام کرتے رہے، آگے فرما دیا ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے باغ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جنت ہے اور جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا اور اس نے اچھے کام کیے، اس کا مطلب اچھے کام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، ان کو اللہ تعالیٰ کیا انعام دے گا۔ ان کے لیے اللہ فرمایا باغ ہے، ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ اور آگے فرما دیا جنت کی نشانی کون سی ہے، جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور نہریں چل رہی ہوں گی، نہریں رواں ہیں، اور یہی بڑی کامیابی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی، کیونکہ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تسلیم کر لے، اس پہ عمل کرے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔